کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اب وہ 3 جگہ بیان کی انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ بولنے کے گناہ سے زیادہ ہے. مثلا 2 مسلمانوں میں صلح کرا دینے، یا جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینے، یا بیوی کو رضامند اور خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت حدیث میں آئی ہے. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں میں صلح کروا دینا. دوسری چیز ہے کہ جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینا، جہاد میں دشمن کو دھوکے کے لیے. اور تیسری چیز ہے بیوی کو رضامند اور خوش کرنے کے لیے. یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر حدیث کے اندر آیا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج رہنے سے جو برا نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑا ہوا ہے. اب اس کی حکمت بتائی انہوں نے کہ مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے کیوں جھوٹ بولنا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے عداوت اور رنج رہنے سے، آپس میں دشمنی رہنے سے جو نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑا ہے. اسی طرح جنگ کے راز کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر دشمن کو اطلاع ہوئی تو اس کو حملے کا موقع ملے گا اور ہزاروں پاک جانیں تلف ہو جائیں گی. اس لیے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات بتا دینا افضل ہوا. اس طرح خاوند کے بعض راز بیوی سے اگر مخفی رہیں تو ان کا مخفی رہنا زیادہ بہتر ہے. پس اگر سچائی کے سبب کوئی خیال اس طرح ظاہر ہو گیا اور میاں بیوی میں نااتفاقی ہو گئی تو جو برا اثر پیدا ہوگا اس میں جھوٹ بولنے کی نسبت زیادہ گناہ ہے. پس ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ایسی ہے جیسے کوئی شخص 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو، یعنی اس کے پاس چوائس ہو کہ ایک برے کام کو کر سکتا ہے یا دوسرے برے کام کو، تو آسان اور کم برے کام کو ترجیح اور اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے کسی شخص کے بھوکا مر جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے مردار بھی حلال ہے. اسی طرح اپنا یا اپنے مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے بچانے کے لیے یا کسی کی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بولنا جائز ہے. اب ایک اور مثال انہوں نے دی کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اور اگر وہ آپ خفیہ امانت ہے، یعنی جس کو منع کیا بتانے سے، اور کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ہے وہ امانت، اور گویا وہ ایک طرح سے وہ آپ سے چھین بھی لے گا وہ، تو پھر وہ آپ اس سے جھوٹ بول کر کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر آپ امانت اس کو دے دیتے ہیں تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی بھائی کا مال اس کو یعنی مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے. اور اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی اس وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور کا اعلان حرام ہے. ایک اور انہوں نے مثال دی کہ ایک گناہ کسی شخص نے کیا جو کہ اس کا کسی اور کو نہیں پتہ، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. آپ کو دوسرا آ کے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا، جبکہ وہ گناہ بھی ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے پر اس نے گناہ نہیں کیا بلکہ اپنی ذات سے اس کا تعلق ہے. تو پھر آ کے اگر وہ انکار کر دیتا ہے بتانے سے، یا یعنی معصیت کا انکار دیتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو یہ بھی جائز ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فسق و فجور کا اعلان یہ حرام ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یعنی اس کو چھپانے کا پھر حکم ہے. یا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میری دوسری بیوی مجھے تم سے زیادہ پیاری نہیں. یہ سب باتیں یعنی اس بنا پر ہیں کہ جھوٹ سے ایک ضرر جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ بولنے کی اجازت ہے اس کی.